الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ تکاثر کا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے، اور سورہ تکاثر کی پہلی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اس پہلی آیات میں فعل دیکھیں گے، کون سا فعل آیا ہے اور کس باب سے آیا ہے اور کیا تعلیلات اس میں ہوئے ہیں۔ اور پہلا جو وہ لفظ آیا ہے الہاکم، الہا اصل میں ثلاثی مجرد فعل نصرہ ینباب نصرہ ینصرو سے آتا ہے، لہو یلہو۔ اور میں آپ کو ناقص کے قاعدے چونکہ پڑھا چکا ہوں، اور ان ناقص کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ میں نے آپ کو پڑھایا کہ جب لام کلمے پر واو اور یا ہو، اور اگر واو اور یا ہو تو ضم، اور یا واو اور یا ہو تو ضمہ اور کسرہ کے بعد وہ ساکن ہو جاتے ہیں۔ اگر لام کلمس پہ واو تو یا آس تمہ برونٹ آس ما قبل واو اور یا کے ما قبل ضمہ اور کسرہ ہو تو وہ واو ساکن ہو جاتے ہیں، واو اور یا ساکن ہو جاتے ہیں۔ اگر فتح ہو، اگر واو اور یا سے ما قبل فتح ہو تو وہ الف بن جاتے ہیں، بنا الف، وہ الف میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ یہاں دعا، اصلی تھا دعوا، تو واو سے پہلے زبر ہے، وہ الف میں دعا۔ مضارع میں تھا یدعو، نصر ینصر، اور یہاں پر بھی واو سے پہلے پیش ہے تو وہ قاعدے کے مطابق واو ساکن ہو گئی، یدعو، دعا یدعو، وہ بلانا، اس میں بھی یہی قاعدہ چسپان ہوا ہے۔ اور مثلا اور ایک یرمیو سے رما، یرمیو سے یرمی، وہاں پر بھی ہے، اور یہاں پر بھی یہی قاعدہ اپلائی ہوا ہے۔ دیکھیے لہوا واو سے پہلے زبر ہے تو یہ الف میں تبدیل میں ہو گیا ہے، یہ بن گیا لہا۔ اور یلہو تھا، واو سے پہلے پیش ہے تو یہ بن گیا واو ساکن ہو گئی، یلہو، لہا یلہو لہون، ناقص واوی کا ہے، لہا یلہو، غافل ہونا، یہ فعل لازم ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے یہ الہا آیا ہے قرآن مجید میں سورہ تکاثر میں، الہا۔ اب اس میں حمزہ جو ہے پہلے شروع میں اس میں زائدہ ہے، کیونکہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں مزید فیہ ابواب، جو پہلا باب جو میں نے آپ کو پڑھایا وہ افعال کا، فعالہ سے ہم بناتے ہیں افعالہ، ہم اس میں حمزہ شروع میں اس کو بڑھاتے ہیں، افعلہ یفعلو، امر بنے گا افعل افعالن، یہ بھی یہاں پر باب افعال سے استعمال ہوا ہے، الہا یلہی الہاءن، باب افعال سے، اس کا مطلب ہے غافل کرنا۔ یہ فعل متعدی ہے، فعل لازم وہ فعل میں پڑھا چکا ہوں جس کو فاعل کے ملنے سے ہی پانا پورا ہو جاتا ہے، اور جو فعل متعدی ہے اس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، اور کچھ فعل ایسے ہیں جن کو 2 مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو 3 مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور الہا جو ہے آیا ہے یہاں پر مفرد مذکر غائب کا صیغہ آیا ہے، الہا، اور کم جو اس کے ساتھ ہے یہ اٹیچڈ ضمیر آئی ہے، اس کے ساتھ ضمیر منصوب ہے، یہ لأنہ مفعول بہ، یہ مفعول بہ کی وجہ سے یہاں پر منصوب ہے۔ اور جو ضمیر متصل میں نے آپ کو پڑھایا ہے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنا، کا، کما، کم، کی، کما، کنا، یاتنا، یہ جو ضمیریں ہیں 14 صیغے ہیں، اس کے یہ ضمیر متصل ہے، یہ اسم کے ساتھ
فعل کے ساتھ حرف کے ساتھ جڑی ہوئی آتی ہے، اور یہاں پر کم جو ہے یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہمیشہ جب یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تب وہ مفعول بہ کے طور پر آتی ہے۔ الہاکم مینز اس نے تمہیں غافل کر دیا، فاعل تو ابھی ہم پڑھیں گے آگے، کس نے؟ التکاثر، اب تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا۔ اب تکاثر کا ہم گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے۔ تکاثر ثلاثی مجرد سے ہے کسرہ یکسر، مگر یہاں پر یہ سورہ تکاثر میں باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے۔ تکاثر یتکاثر، تکاثر بنے گا امر، اور مصدر بنے تکاثرن علی وزن تفاعلن، باب تفاعل سے۔ تکاثر کا مطلب ہے ایک دوسرے سے زیادہ ہونے کی کوشش کرنا، ایکس بکسن کھت زیادہ آسنش کوشش کریں، میں گو زیادہ کھت زیادہ آسن، تو ونان تکاثر۔ ہوس گژھن امس اندر پٲدٕ، میں گو زیادہ کھت زیادہ آسن، تو ونان تکاثر۔ امی تکاثرن چھنو تُہۍ غٲفل کٔرمٕتۍ، زیادہ سے زیادہ مال و اولاد ایک دوسرے سے بڑھتی ہوئی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کٲشرِس منٛز اگر وٕچھو أسۍ، أکِس بیٚکہِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ ہوسن چھُنو تُہۍ غٲفل کٔرمٕتۍ۔ اور یہی لہو تہٕ تکاثر چھُ آمُت قرآن مجیدس منٛز أکِس آیاتس منٛز دُشوے وٲرڈ چھِ استعمال گٔمٕتۍ۔ میں نے مناسب سمجھا کہ وہ آیات بھی یہاں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سورہ حدید کی آیات نمبر 20 ہے، 20 نمبر آیات ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، صدق اللہ العظیم۔ اعلموا، کہ زانو، جان لو، انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا ہی زندگی چھونے کہیں مگر سوائے کھیل تماشا اور کچھ نہیں۔ لہو چھ اس میں ذات آمد، یہ چھ لہو ونان تحت ہر کن کامہ یس انسانس مشغول آس کران، آور آس کران، مشغول آسس تھوان، بزی غفلتس مز آسس تراوان، اصل کام نش آس فوت گژھان، اصل مقصد آس فوت گژھان، تتھ چیزس چھ اس ونان لہو۔ تماشس تہ چھ ونان اس لہو، تکیاز تماش وچھان وچھان چھ انسان یوت مشغول گژھان، امس چھ اصل یس کام چھ آسان امس وہ یہ بھول جاتا ہے۔ اور اسی لیے یہاں آپ ترجمہ کرتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیائی زندگی جو ہے یہ کھیل تماشے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وزینت، بیچ آرائی زینت، وتفاخر بینکم، بے باہمی تفاخر ہے، یعنی ایکس بیکس تھکن، میں چھ زیادہ زیادہ مال، میں چھ زیادہ زیادہ اولاد، میرے پاس اتنا پاور ہے، ٹپ ٹاپ، اور ظاہری اور کچھ نہیں ہے۔ اور وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا، دنیا میں مال و اولاد ایک سن بیک سن کھت زیادہ آسنچ ہوس آسن، میں کو زیادہ کھت زیادہ مال آسنی، اسی میں لگا رہتا ہے، یہی کوشش کرتا ہے، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اور کیا ہے پھر اس کو زبردست ایک مثال سے سمجھا دیا گیا ہے۔ اس آیات کی خود آپ مطالعہ کرنا، اور مطالعے میں یہ آیات جو آپ پڑھ لینا ضرور، یہ میری سجیشن ہے آپ کو۔ اور میں آپ کو یہاں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ تفسیر جلالین میں بہترین جو پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، الہاکم شغل عن طاعت اللہ، چھنو غفلتس مز ترٲیمٕتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فرما برداری نش چھو تُہۍ غفلتس مز ترٲیمٕتۍ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ کس نے؟ التکاثر، التفاخر بین الاموال والاولاد والرجال، مال و اولاد کی ہوس نے تمہیں اللہ کی فرما برداری سے کیا؟ غافل کر دیا ہے۔
اور یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس گرامیٹیکل انالیسس میں کہیں غلطی ہو، سو غلطی میری طرف، وہ میری طرف ہوگی. جیسے کہ عربی زبان پھنسی زبان ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور قرآن پاک میں بالکل بھی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے، امت کا عقیدہ ہے، تو یہ خدا سن کلام، ات من کہین تہ غلطی. مگر اگر غلط آس میں گومت ونس مز، بچھس ونان اہل علمن پنن استادن یم تہ وہ مجھے تصحیح کرے، وہ مجھے سمجھائے اس بارے میں، وہ غلطی میری طرف ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ان غلطیوں کو معاف کرے اپنے بارگاہ میں. اور یہ ویڈیو بنانا مقصد، یہ پڑھانے کا مقصد یہی ہے تاکہ یہ عربی زبان گس باقین سارنے تامت واتن، سلم گس قرآن مجید ہکن پڑھت تو تم گس ہکن سمجھت اس کیا پران. یہی ہماری کوشش ہے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین.